گناہوں کے نشان مٹا کر رحمت نازل کر کے تو نے ہمیں آخرت کی عزت تو دے دی، آخرت کا سکون دے دیا، آخرت کی راحت دے دی، آخرت میں جنت دے دی، انعامات دے دیے۔ اے ہمارے پروردگار، جس طرح تو نے آخرت کی عزتیں دی ہیں، دنیا کے اندر بھی کافروں کے خلاف ہمیں غلبہ حاصل کر کے، غلبہ عطا کر کے، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا کی عزتیں بھی عطا کر، دنیا کی عزتیں بھی عطا کر دے۔ عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة أخرجه أحمد وأبو داود۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، اس لیے ہر پریشانی کے وقت میں ادھر متوجہ ہو جانا اللہ کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جانا ہے۔ جب رحمت الہی مساعد اور مددگار ہو تو پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کی کہ باقی رہے۔ بہت سی روایتوں میں مختلف طور سے یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہر قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع فرمانے والے ہیں، ان کے حالات میں بھی یہ چیز نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آندھی چلتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، اور جب تک آندھی بند نہ ہو جاتی مسجد سے نہ نکلتے۔ اسی طرح جب سورج یا چاند گرہن ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی معمول تھا کہ ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ سفر میں تھے، راستے میں اطلاع ملی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر فرمایا ہم نے وہ کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تلاوت کی، یعنی صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہر مشکل وقت میں، ہر ضرورت کے وقت میں، ہر پریشانی کے وقت میں ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اے میرے بندو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے قرآن مجید فرقان حمید تمہارے پاس بھیجا ہے، اس کو پڑھو۔ اس کے اندر جو میں نے احکامات بیان کیے ہیں یہ احکامات مشکل نہیں ہیں، سخت احکامات نہیں ہیں جو تمہیں مشقت میں ڈال دیں۔ تمہاری ہمت، تمہاری طاقت سے زیادہ یہ احکامات نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو یہ طریقہ بتا دیا کہ مجھ سے تم کیا دعا مانگو، دعا مانگنے کا طریقہ بتایا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو تم اس طرح دعا مانگو، اے ہمارے پروردگار اگر ہم سے غلطی ہو جائے، ہم سے بھول ہو جائے، ہم سے چوک ہو جائے تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا۔ مواخذہ کا کیا مطلب ہے؟ مواخذہ کا مطلب یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار اگر ہم سے غلطی ہو جائے احکامات پر عمل کرنے میں، نماز پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں، روزہ رکھنے میں، زکوٰۃ ادا کرنے میں، حج ادا کرنے میں، اے ہمارے پروردگار اگر ہم سے غلطی ہو جائے، ہم سے بھول ہو جائے تو ہم سے پوچھنا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے تم اس طرح دعا مانگو کہ مجھ سے پوچھنا بھی نہیں، پوچھنا تک نہیں۔ ایک آدمی کہیں جا کر ملازمت کرے، ہاں جی، اور ان سے جا کر کہے، ادارے والوں سے کہے، کمپنی والوں سے کہے مجھ سے غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے تو مجھ سے پوچھنا بھی نہیں، اس شرط کے ساتھ میں ملازمت کروں گا، کیا وہ ادارے میں رکھیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اتنا کرم فرمایا، رحم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود سکھا رہے، خود دعا مانگنے کا طریقہ سکھا رہے۔
کہ اس طرح مجھ سے دعا مانگو۔ دعا مانگنا تمہارا کام ہے اور اس کے مطابق عطا کرنا میں پروردگار کا کام ہے۔ تم دعا مانگو تو میں تم سے پوچھوں گا بھی نہیں، تم مجھ سے دعا مانگو، تم سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، میں تم سے پوچھوں گا بھی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے میرے بندو مجھ سے اس طرح دعا مانگو کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسے احکامات لازم نہ کرنا جیسے پہلی امتوں پر سخت سخت احکامات لازم کیے تھے، ایسے سخت احکامات ہم پر لازم نہ کرنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے پروردگار جن احکامات پر ہم عمل نہ کر سکیں وہ احکامات بھی ہم پر لازم نہ کرنا، ایسے احکامات لازم کرنا جن پر آسانی سے ہم عمل کر سکیں۔ پھر احکامات پر عمل کرتے ہوئے جو ہم سے کوتاہیاں ہو جائیں، غلطیاں ہو جائیں، واعف عنا، عفو کہتے ہیں کسی چیز کا نشان بھی مٹا دینا۔ اے ہمارے پروردگار اگر ہم سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے تو ہمارے گناہوں کے نشان بھی مٹا دینا، نشان تک باقی نہ چھوڑنا۔ اسی لیے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنا اس پر کرم فرماتے ہیں، گناہ اس طرح معاف فرماتے ہیں، جس جگہ پر اس نے گناہ کیا وہ جگہ قیامت والے دن گواہی دے گی، جس عضو سے گناہ کیا وہ اعضاء قیامت والے دن اس کے خلاف گواہی دیں گے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ کل قیامت والے دن خود انسان کا منہ انسان کے خلاف گواہی دے گا، انسان کی زبان انسان کے خلاف گواہی دے گی، اے میرے پروردگار اس نے غلط بیان کیا تھا، اس نے جھوٹ بولا تھا۔ آنکھیں انسان کے خلاف گواہی دیں گی کہ اے میرے پروردگار ان آنکھوں سے اس نے غلط دیکھا تھا، ہاتھ اس کے خلاف گواہی دیں گے، اے میرے پروردگار ان ہاتھوں سے اس نے غلط پکڑا تھا، پاؤں سے اس نے یہ غلط چل کر گیا تھا۔ لیکن فرمایا کہ جب انسان توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان اعضاء کو بھی وہ گناہ بھلوا دیتے ہیں، جس جگہ پر بیٹھ کر گناہ کیا ہے اس جگہ کو بھی اللہ تعالیٰ وہ گناہ بھلوا دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم توبہ کرتے ہو، توبہ کرنے کی برکت سے میں گناہ کے نشان بھی مٹا دیتا ہوں، نشان بھی باقی نہیں چھوڑتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا واغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف بھی کر دے۔ صرف گناہوں کے نشان نہیں مٹانا، گناہوں کے نشان مٹانے کے بعد تیری ہم پر ناراضگی نہیں ہونی چاہیے، معاف کر دے گا تو ناراضگی بھی ختم ہو جائے گی۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف بھی کر دے۔ وارحمنا انت مولانا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اس طرح دعا مانگو اے ہمارے پروردگار تو ہی ہمارا آقا ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا داتا ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اے ہمارے پروردگار تیرے در کے علاوہ ہم کہاں جائیں، ہم پر رحمتیں بھی نازل فرما، ہم پر رحم بھی فرما دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا فرمایا؟ اس طرح دعا مانگو وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے پروردگار کافروں کے خلاف، اے ہمارے پروردگار گناہ معاف کر کے، گناہوں کے نشان مٹا کر، رحمت نازل کر کے تو نے ہمیں آخرت کی عزت تو دے دی، آخرت کا سکون دے دیا، آخرت کی راحت دے دی، آخرت میں جنت دے دی، انعامات دے دیے۔ اے ہمارے پروردگار جس طرح تو نے آخرت کی عزتیں دی ہیں، دنیا کے اندر بھی کافروں کے خلاف ہمیں غلبہ حاصل کر کے، غلبہ عطا کر کے، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا کی عزتیں بھی عطا کر، دنیا کی عزتیں بھی عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے آغاز میں کیا فرمایا؟ قرآن مجید کو شروع کیا تو آغاز میں فرما دیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
قرآن مجید کے شروع میں بتا دیا میں رحمان ہوں رحیم ہوں۔ اس قرآن میں جتنی احکامات میں نے نازل کیے ہیں یہ احکامات سخت نہیں، مشکل نہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ احکامات مشکل ہیں، میری طرف دوڑ لگا کر آؤ، میرے احکامات پر عمل کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اپنی امت سے کہہ دو، قیامت تک آنے والی امت سے حکم کر دو، فرما دو ان کو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے عشق کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو تم میری غلامی میں آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جانا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت پہ عمل کرنا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنا۔ اور اتباع کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ احکامات مشکل نہیں، جو احکامات میں نے اس امت پر لازم کیے ہیں یہ احکامات کوئی مشکل نہیں۔ جیسے پہلے امتوں پر روزے فرض ہوتے تھے، ہاں جی، پہلی امتوں پر روزے فرض ہوتے تھے، جس طرح کھانے سے بچنا ضروری ہوتا تھا، پینے سے بچنا ضروری ہوتا تھا، ہاں جی، خواہشات سے بچنا ضروری ہوتا تھا، اسی طرح بات کرنے سے بچنا بھی ضروری ہوتا تھا۔ جس طرح کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا، پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا، اسی طرح بات کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جب اپنا بچہ لے کر اپنی قوم کے پاس آئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے مریم، جب تو یہ بچہ لے کر اپنی قوم کے پاس جا، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ جب کسی انسان سے ملاقات ہو، سامنا ہو، اپنے بستی والوں میں سے کسی انسان سے سامنا ہو، وہ پوچھے اے مریم یہ تو نے کیا کیا؟ شادی نہیں کی، نکاح نہیں کیا، بچہ کہاں سے آ گیا؟ اگر وہ اعتراض کرے تو اس کو کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما، آج کے دن میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے۔ کس چیز کا روزہ؟ خاموشی کا روزہ، چپ ہو جانے کا روزہ، بات نہ کرنے کا روزہ۔ فلن اکلم اليوم انسیا، کہ آج کے دن میں کسی انسان سے ہرگز بات نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت مریم علیہ السلام کو کہ اب کسی انسان سے ملاقات ہو تو اسے کیا کہنا؟ میں نے روزہ رکھا ہے۔ اسی لیے روزہ رکھنا، جب بنی اسرائیل پر روزے فرض ہوتے تھے، روزے رکھتے تھے تو وہ بات بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آج کے دن میں کسی سے بات نہیں کر سکتی، میں نے روزہ رکھا ہے۔ اگر وہ نیکی کی بات بھی کرتے تو پھر بھی روزہ ٹوٹ جاتا تھا، اچھائی کی بات کرتے، اچھی بات کرتے، پھر بھی روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ لیکن قربان جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر روزے فرض کیے ہیں، یہ گناہ کی بات بھی کرتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں کی کمال میں کمی تو آ جاتی ہے لیکن روزہ ٹوٹتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو فرمایا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں پریشان نہ ہونا، الرحمن الرحیم، میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، میں تم پر سخت احکامات لازم نہیں کروں گا۔ چلے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ یہاں پر دین کی بات ہوتی ہے، آپ بیٹھتے نہیں ہیں، نماز پڑھتے ہیں، باقی سارے صحابہ بیٹھتے ہیں، آپ نہیں بیٹھتے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، میری بیوی کے پاس اور میرے پاس صرف ایک ہی جوڑا ہے، ایک ہی کپڑا، جوڑا کیا، وہ کپڑے ہوتے تھے ایسے ہی لپیٹ لیتے تھے، سلے سلائے اس طرح کپڑے تو نہیں ہوتے تھے، ہمارے پاس ایک ہی کپڑا ہے، میری بیوی گڑھے کے اندر بند ہو کر بیٹھ جاتی ہے پردے کی حالت میں آ کر نماز پڑھتا ہوں، پھر جاتا ہوں وہ کپڑا دیتا ہوں اور وہ نماز پڑھتا ہوں۔
یعنی پورا ننگیج چھپانے کے لیے ہمارے پاس 2 کپڑے اتنے بڑے کہ ہم صحیح طریقے سے نماز ادا کر سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی والی چادر دی، فرمایا یہ چادر لے جاؤ، اس کو استعمال کرو۔ آج کل ہمیں یہ باتیں بڑی عجیب لگتی ہیں کہ اتنی کپڑے کی قلت تھی، اتنی غربت تھی، یہاں واقعات نہ ہو سکتی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حالات آئے، صحابہ پر یہ حالات آئے کہ صرف یہاں تک کپڑا ہے، اوپر کپڑا پہننے کے لیے ہے ہی نہیں۔ مسجد نبوی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی جماعت کرا رہے ہیں اور صحابہ اکرام ایسے ہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم اس کو سوچ نہیں سکتے اس دور میں کہ غریب سے غریب ترین آدمی ہے تو اس کے لیے کم از کم 1 جوڑا ضرور ہوگا، پھٹا پرانا ہوگا ضرور، لیکن پیغمبر کے پاس، کملی والے کے پاس، دنیا اور آخرت کے سردار اور بادشاہ کے پاس اتنی کپڑا نہیں کہ اپنے اوپر والے حصے کو ڈھانپ سکے۔ صحابہ کے پاس جو پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں ان کے پاس اتنی کپڑا نہیں کہ اوپر کے حصے کو ڈھانپ سکیں، صرف ننگے ڈھانپا ہوا ہے بس یہاں تک۔ اور اسی حالت میں کسی کے پاس عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اسی حالت میں جاتے ہیں۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں، لیکن صحابہ کرام بیٹھ کر بات سنتے تھے، شوق ہوتا تھا کہ ہم پوری بات سن کر جائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے 10-15 منٹ روزانہ اگر ہم نکالیں، یہی اوقات ہوتے ہیں نصیحت حاصل کرنے کے۔ اللہ اور اس کا رسول کے فرامین پڑھے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں، شوق ذوق سے سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا فرمایا؟ فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ فَاعْلَم میں جو فا ہے نا، فا کا مطلب ہے جلدی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنے میں جلدی کرو، دیر نہ کرو۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ کا جو علم ہے یہی وہ علم ہے جس کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ یہی وہ علم ہے جو دنیا کا سب سے اہم ترین اور افضل ترین علم ہے۔ یہی وہ علم ہے جس کے ذریعے سے انسان کفر سے اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ یہی وہ علم ہے جس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس علم کا مقابلہ کوئی علم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی فا کا استعمال کیا، جہاں پر فرمایا کہ یہ کام جلدی ہو گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کھڑی ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں ہے، مرد کی شکل میں، حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوئے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا میں تجھ سے پروردگار کی پناہ چاہتی ہوں کہ آج تک میرے سامنے کوئی مرد نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ میرے سامنے مرد آیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا انما انا رسول ربک، میں تو صرف اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا قاصد ہوں، فرشتہ ہوں، میں کوئی انسان نہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو پوچھا پھر آئے کیا کرنے ہو، میرے پاس کیا کرنے آئے ہو، اور وہ بھی مرد کی شکل میں کیا کرنے آئے ہو؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی۔ قالت انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا بچہ پیدا ہونے کے، بیٹا پیدا ہونے کے 2 ہی راستے، 2 ہی طریقے، نکاح ہو یا پھر بدعملی ہو، غلط راستے پر چل پڑے آدمی۔
میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا، میں نے تو ابھی تک نکاح ہی نہیں کیا، میں بدکارہ بھی نہیں ہوں، غلط بھی نہیں ہوں، غلط راستے پر بھی میں نہیں چلی، تو پھر اللہ مجھے کیسے بیٹا دے گا؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا قال کذالک، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ہوا علی ہین، یہ میرے لیے آسان ہے، بغیر باپ کے بیٹا دینا، بغیر باپ کی اولاد دینا، اللہ فرماتے ہیں میرے لیے کوئی مشکل کی چیز نہیں، بہت آسان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو کوئی عام بیٹا نہیں دیں گے، بلکہ ایسا بیٹا عطا کریں گے جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہوگی، وَرَحْمَةً مِنَّا، ہماری طرف سے رحمت ہو، وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، جبریل علیہ السلام نے کہا ہے مریم یہ بات ذہن میں رکھ لے، یہ تجھ سے پوچھنے کے لیے نہیں آیا کہ بیٹا چاہیے یا نہیں، اللہ آپ کو بیٹا دے یا نہیں، بلکہ وکان امرا مقضیہ، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اسی طرح ہو کر رہے گا، اللہ آپ کو بیٹا دے کر رہے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دور سے کھڑے ہو کے حضرت مریم علیہ السلام کی آستین پکڑی، ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا، ہاتھ سے ہاتھ ٹچ نہیں ہوا، آستین پکڑی، پکڑ کر ایسے پھونک ماری۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، جیسے ہی پھونک ماری حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ہو، بچہ پیدا ہو گیا۔ پہ حضرت مریم علیہ السلام نے دیکھا، اب آپ بتاؤ ایک ایسی عورت جس کو والدین نے بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا ہو، رات دن عبادت کر رہی ہوں، ہر بندہ ان کو ولیہ سمجھتے ہوں، ولیہ سمجھتے ہوں، نیک صالح سمجھتے ہوں، پورے علاقے میں سب سے بڑی نیک عورت جس کو سمجھا جاتا ہو، جس کے بارے میں یہ بات مشہور ہو چکی ہو کہ اللہ کی ولیہ ہے، جس کے بارے میں یہ بات مشہور ہو چکی ہو کہ اللہ تعالیٰ ایسے اس کو کھانے عطا کرتا ہے اپنی طرف سے، ایسے پھل عطا کرتا ہے جو بے موسم ہوتے ہیں، موسم کے بھی نہیں ہوتے، اللہ کی طرف سے اس کو کھانے ملتے ہیں، جس کے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں مشہور ہو چکی ہوں، اور بغیر نکاح کے پھر اس کو بچہ ہو چکا ہو، تو بتاؤ اس کو کتنی پریشانی، انسان خود تصور کرے تو پتہ چلتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوراً ہی بچہ ہوا، پیٹ میں بچہ پیدا ہوا، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، فوراً حضرت مریم علیہ السلام نے علاقہ چھوڑ دیا، دور چلی گئی، دور بھاگ گئی، میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، حضرت مریم علیہ السلام کو بچہ کی پیدائش کا درد بھی شروع ہو گیا، فوراً، یہ فوراً ہو رہا ہے کل، فحملت، فا کا استعمال، فانتبذت بھی، فوراً چلی گئی، فاجاءها المخاض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوراً جو ہے نا بچے کی پیدائش کی تکلیف شروع ہو گئی۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، حضرت مریم علیہ السلام نے کہا اے کاش، جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ ایسی عورت جو نیک صالحہ ہو، لوگوں میں صالحہ مشہور اور معروف ہو، عبادت گزار معروف اور مشہور ہو، تو بتاؤ اس کے ساتھ یہ حالت ہوئی ہو، ہاں جی، بغیر نکاح کے بچہ ہوا ہو، تو اس کو کتنی پریشانی ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی، اور کتنی روئے گی، کتنا چلائے گی۔ فوراً اس نے کہا اے کاش کہ اس سے پہلے، اس وقت سے پہلے، اس وقت کے آنے سے پہلے میں مر چکی ہوتی اور لوگ مجھے بھول چکے ہوتے، لیکن یہ واقعہ میرے ساتھ پیش نہ آتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوراً، حضرت مریم علیہ السلام نے یہ بات کہی تو فوراً فناداها ربها من تحتها اللہ تحزنی، حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جاؤ جا کر تسلی دو مریم کو۔ حضرت جبریل علیہ السلام پہلے سامنے آئے، اب سامنے نہیں آئے، اب پیچھے کھڑے ہو، پیچھے آئے، حضرت مریم علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کر کہنے لگے، جبریل علیہ السلام نے کہا اے مریم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پروردگار کی قدرت، پروردگار کی طاقت تیرے ساتھ ہے، تیری معاون ہے، اور اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت جس کی معاون بن جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس کو بدنام نہیں کر سکتی۔ اللہ نے فرمایا اے مریم تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو بدنامی کی چیز ہے اسی کو ہم قیامت تک کے لیے نیک نامی کی چیز بنا دیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔
وقد جعل ربک تحتک سریہ، اس کی نشانی کیا ہے؟ اے مریم، مریم کو تسلی دینے کے لیے، اے مریم اس کی نشانی یہ ہے کہ یہاں پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، صرف تیری ذات کے لیے پروردگار نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ دیکھ تو صحیح، تیرے ساتھ پانی کا چشمہ جاری ہو چکا ہے۔ وقد جعل ربک تحتک سریہ وہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیہ۔ اے مریم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہیں، کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہیں آپ، موسم بھی نہیں ہے پھل کا، تازہ پھل کا موسم نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا حرکت دے، اللہ فرماتے ہیں میں تیرے لیے تازہ کھجور تجھے عطا کروں گا، اسی درخت سے بے موسم پھل تجھے عطا کروں گا۔ فکلی واشربی، فکلی، پھر فوراً اللہ نے فرمایا فوری طور پر اس پھل کو کھاؤ، واشربی، اس چشمے سے پانی پیو، وقرری عینا، اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں میری طاقت تیرے ساتھ ہے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ، پھر فا کا استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر فوراً اللہ نے فرمایا اے مریم فَإِمَّا تَرَيِنَّ أَحَدًا مِّنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ اے مریم بچہ پیدا ہو گیا، اے مریم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاؤ اور اپنے بستی والوں کے پاس لے جاؤ اپنے علاقے میں، دور بھاگنے کی ضرورت نہیں، شرمانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو عام کوئی بچہ نہیں دیا، میں نے ایسا بچہ دیا ہے جس کو میں نے نبی بنایا ہے، جس کو میں نے پیغمبر بنایا ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اس کو لے کر اپنے بستی والوں کے پاس جاؤ، بستی والوں میں سے، آپ کے علاقے والوں میں سے اگر کوئی سامنے آئے، اس سے ملاقات ہو، کوئی بات کرے تو اس سے آپ نے کیا کہنا ہے؟ یہ سارا طریقہ کار اللہ نے خود بتایا۔ تو نے کیا بات کرنی ہے اس سے، پہلی کلام اس سے کیا کرنی ہے، کیا کہنا ہے ان کو؟ اللہ نے فرمایا جب کسی سے ملاقات ہو تو ان کو کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، آج کے دن میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، آج کے دن میں کسی انسان سے ہرگز بات نہیں کر سکتی۔ آپ نے خاموش ہونا ہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دینا، آپ نے خاموش رہنا ہے۔ اللہ نے ایک طریقہ یہ بھی بتا دیا، جب کہیں پر جھگڑے کا خطرہ ہو، ناچاکی کا خطرہ ہو، ہاں جی، تو وہاں پر خاموشی بہتر ہوتی ہے۔ مقابلہ کرنا، جواب دینا، اپنی صفائیاں پیش کرنا، ہاں جی، اپنے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اگر باتیں کریں گے جھگڑا بڑھے گا، باتیں کریں گے جھگڑا اور زیادہ ہوگا، فساد اور زیادہ کھڑا ہوگا۔ اللہ نے طریقہ بتا دیا، خاموشی اختیار کر، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ بارہا تجربہ کیا اس کا، جب کوئی جھگڑا شروع ہو، اگلا آدمی خاموش ہو جائے، جھگڑا فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، اور آج کل کیا کہتے ہیں، یار میں نے بات کرنی ہے، میں سچا ہوں، میں سچ کہوں گا، سچ بات کہوں گا۔ بعض جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر سچ سے بھی خاموش ہونا پڑتا ہے، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے سچ سے بھی خاموش ہونا پڑتا ہے، حقیقت کو بھی چھپانا پڑتا ہے، حقیقت بھی بیان نہیں کر سکتے۔ ہاں جب جھگڑا ختم ہو جائے، ہاں جی، تو اس وقت جا کر اس کو حقیقت بتا دو، بھئی حقیقت یہ تھی، فوری طور پر حقیقت نہ بتائیں۔ ہمارے علاقے میں ایک ایسا مسئلہ ہوا، جھگڑا ہوا، تو ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ان کو لے جاؤ، جا کر ان کے سامنے حقیقت بیان کرو۔ ہاں جی، میاں بیوی کا مسئلہ ہو گیا، شوہر بیوی کا مسئلہ ہو گیا، شوہر کو لے جاؤ، اب بیوی میکے میں، ہاں جی، اور وہ غصے میں کنٹرول نہیں ہو رہے، اتنے غصے میں، اور مجھے کہنے لگے کہ آپ اس کو شوہر کو لے جاؤ، جا کر ان کے سامنے حقیقت بیان کرو کہ حقیقت یہ ہے۔ میں نے کہا اب موقع یہ ہے کہ اگر حقیقت بھی بیان کریں گے تو جھگڑا بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ میں نے شوہر سے کہا اب فوری طور پر معذرت کرو، جھگڑے کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ، ان سے کہو کہ اگر آپ
مجھے غلط سمجھتے ہیں، میری غلطی سمجھتے ہیں، اب جا کر ان سے صرف معذرت کرو، حقیقت بیان کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اور ایسا ہوا، انہوں نے جا کر معذرت کر لی، کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، اگر تم مجھے غلط سمجھتے ہو کہ میں غلط ہوں، زیادتی میری طرف سے ہے، مجھے معاف کر دو، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اور یہی ہوا، ایک لفظ معذرت کے لفظ کہنے سے جھگڑا ختم ہو گیا، ورنہ کیا ہوتا، جا کر حقیقت بیان کرتا، ہاں جی کچھ یہ سناتا اور وہ کہتے تو جھوٹا ہے، اس طرح کی باتیں بڑھتے بڑھتے پتہ نہیں کہاں چلی جاتی۔ ہاں جی، تو میں نے اس مولوی صاحب سے پوچھا، مولانا صاحب بہت بڑے عالم تھے، میں نے ان سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ، اگر شوہر جا کر حقیقت بیان کرے، زیادتی میری نہیں ہے، واقعی شوہر کی زیادتی بھی نہیں تھی، زیادتی بیوی کی تھی، لیکن اگر یہ حقیقت جا کر بیان کرے کہ میں نے زیادتی نہیں کی، اس نے زیادتی کی ہے، حقیقت جا کر بیان کرے، پھر وہ بھی حقیقت بیان کریں، اینڈ کیا ہوگا، انتہا کیا ہوگی، یہی کچھ کہیں گے نا، آخر میں یہی کچھ کہیں گے نا، یار معذرت کر لو ایک دوسرے سے، یا کوئی وہاں پر جج ڈنڈا اٹھا کر بیٹھا ہے اور جس کی زیادتی ہوگی اس کے سر میں مارے گا، اس کی پٹائی کی جائے گی، کیا نہیں، آخر میں یہی ہوگا کہ آخر میں معذرت کی جائے گی۔ میں نے کہا جو آخر میں معذرت کرنی ہے، جھگڑے کو طول دینے کے بعد جو معذرت کرنی ہے وہ پہلے کر لو، وہ پہلے کر لو، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ الحمدللہ ایسا ہوا، جھگڑا ختم ہوا، اتنا بڑا طول پر پہنچ چکا تھا جھگڑا کہ وہاں پر طلاقوں تک بات آ چکی تھی، تو صرف لفظ معذرت سے پورا جھگڑا ختم ہو گیا، سکون سے رہ رہے ہیں، گھر آباد ہے، گھر اجڑنے سے بچ گیا، بچے در در کی ٹھوکریں کھاتے، ٹھوکریں کھانے سے بچ گئے، صرف ایک لفظ معذرت سے، خاموشی اختیار کرنے سے، حقیقت نہ بتانے سے، سچ نہ بتانے سے۔ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر سچ سے بھی خاموش ہونا پڑتا ہے، حقیقت سے بھی خاموش ہونا پڑتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا اے مریم حقیقت سے خاموش ہو جانا، سچ سے بھی خاموش ہو جانا، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ آپ کے رشتہ دار بھڑکے ہوئے ہیں، جو دیکھیں گے بھڑک اٹھیں گے، ناراض ہوں گے، لیکن ان کے سامنے سچ بیان کرنے کی کوشش نہ کرنا، خاموش، ان کو یہ کہنا آج کے دن میں نے روزہ رکھا ہے اور ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی۔ پہلی قوموں میں روزے تھے، جب وہ روزے رکھتے تھے جہاں پر کھانے پینے سے بچنا ضروری ہوتا تھا، اسی طرح بات کرنے سے بھی بچنا ضروری ہوتا تھا۔ جس طرح کھانے سے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا، اسی طرح بات کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا تھا، چاہے وہ نیکی کی بات ہی کیوں نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی کیوں نہ ہو، نیکی کی بات کرتے تھے تب بھی روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ قربان جو اس امت پر، آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اتنا بڑا انعام عطا کر دیا اس امت کو۔ یہ امت غیبت بھی کرتے ہیں، گناہ کی بات کرتے ہیں، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کرنے نہیں چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کرنا شروع کر دیں، اجازت ہے، نہیں، گناہ کی بات کریں گے، غیبت کریں گے، جھوٹ بولیں گے، دھوکہ دیں گے، تو کیا ہوگا، روزی کا کمال حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں جی، روزی کا کمال حاصل کرنا ہے تو غلط بیانی سے بچنا پڑے گا، لیکن بات کرنے سے منع نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت مریم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہے، انہوں نے کہا صرف یہ کہا صوما، میں نے روزہ رکھا ہے، کیونکہ ان کے مذہب میں یہ تھا کہ جس طرح کھانے پینے سے روزہ ہوتا ہے اسی طرح بات کرنے سے بھی روزہ ہوتا ہے۔ فاتت به قومها تحمل، حضرت مریم علیہ السلام فوری، یہاں پر بھی فا کا استعمال ہوا، فوری طور پر حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر آئے۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، بھڑک اٹھے، جیسے اللہ نے کہا تھا ویسے ہی ہوا، رشتہ دار بھڑک اٹھے، علاقے والے بھڑک اٹھے، اے مریم یہ تو نے کیا کر دیا، اے مریم تو نے یہ کیا کر دیا، تو بڑی نیک صالحہ تھی، عبادت گزار تھی، اللہ والی تھی، 24 گھنٹے عبادت کرنے والی، عبادت کرنے کے علاوہ جس کا کوئی کام نہ ہو، اے مریم تو نے یہ کیا کر دیا۔ فاشارت الی، حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، جو بات کرنی ہے اس سے کرو، جو بات پوچھنی ہے اس سے پوچھو، مجھ سے نہ پوچھو، آج کے دن میں نے روزہ رکھا ہے۔
یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم، سارے کہنے لگے اے مریم تیرا باپ نیک تھا، ہاں جی، تیری ماں بدکارہ نہیں تھی، اے مریم تو نے کیا کر دیا؟ ابھی حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، اشارہ کیا میرے بیٹے سے بات کرو، جو بات پوچھنی اس سے پوچھو، تو وہ کہنے اور زیادہ بھڑک اٹھے، بستی والے رشتہ دار اور زیادہ بھڑک اٹھے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، چھوٹا سا بچہ ہے ابھی پیدا ہوا ہے، اس سے ہم کیسے بات کریں؟ وہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ ہمارے سوالوں کا جواب وہ کیسے دے سکتا ہے؟ ایک تو اتنا بڑا کام کر دیا اور دوسرا کہتی ہے میرے بچے سے پوچھو میں بات نہیں کر سکتی، اور زیادہ بھڑک اٹھی۔ ابھی یہ باتیں آپس میں چل رہی تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی بچے تھے، ابھی پیدا ہوئے تھے، وہ بول اٹھے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت ہے، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، میں کوئی عام بچہ نہیں ہوں۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے مجھے برکتوں والا بنایا، بابرکت بنایا ہے جہاں بھی ہوں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں فا کا لفظ استعمال کیا اور جلدی کو بیان فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنے میں کیا کرو؟ جلدی کرو۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ کا علم ہی ایسا علم ہے جس سے انسان کفر و شرک سے بچتا ہے، یہ ایسا علم ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آتا ہے، یہ ایسا علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے کر آتا ہے، یہ ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے سے آخرت کی ساری راحتیں ملیں گی، جنت ملے گی۔ اسی لیے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنے میں کیا کرو؟ جلدی کرو۔ یہ کلمہ کتنا بڑا کلمہ ہے، ہاں جی، اس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑی عجیب فرمودات ہیں، انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہم اغفر لنا، اللہم ارحمنا، وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا ارحم الراحمین، ہماری حاضری قبول مقبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ رمضان مبارک کی برکات نصیب فرما، رمضان مبارک کی خیر و برکات نصیب فرما، رمضان مبارک کے عبادات نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، رمضان مبارک کی تمام عبادات نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، رمضان مبارک جو بھی خیر لے کر آ رہا ہے، تمام خیریں ہمیں نصیب فرما، تمام خیر ہمیں نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔